السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ایسار وظیفے میں سواگت استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں۔ سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کے کیا فائدے ہیں، سورہ رحمان پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور اس کی فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں، نعمتیں، رفعتیں کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ سورہ رحمان جو ہے قرآن عظیم کی، سورہ رحمان جو ہے قرآن عظیم کے 27ویں پارے پر شروع ہوتی ہے اور 27ویں پارے پر مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان مدنی ہے، یعنی مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ رحمان کے فائدے اتنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ پڑھنے کا اپنے صحابہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی آپ نے تنقید کی، کہا کہ آپ اس کو سورہ مبارکہ کو پڑھا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، قرآن عظیم کی زینت جو ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ جو بندہ سورہ رحمان کو پڑھتا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جائز تمنا کو پورا عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، سورہ رحمان اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو صرف سن لیجئے، سننے سے آپ کے تمام کام بگڑے ہوئے جتنے بھی ہوں گے سارے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ یوں کہیے سارے ہی کام، ساری جائز تمنائیں، حاجتیں آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جس شخص کا سینہ تنگ ہو، یعنی قرآن پڑھنے کا، وعظ کرنے کا یا پھر کسی طریقے کے پڑھنے سے اس کی سانس پھولتی ہو، اگر اس بندے کو وہ چاہتا ہے کہ میری سانس پھولتی ہوئی بند ہو، اور تو اس کو چاہیے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور اس کی اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ رحمان اگر کسی بندے کی دکھتی ہوئی آنکھیں ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، سورہ رحمان اگر وہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان کی فضیلت و برکت سے، اس کی سعادت سے، برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اگر کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے نجات ملے، تو سورہ رحمان کی تلاوت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جس کی دکان میں گراہک نہیں آتے، وہ چاہتا ہے میرے کاروبار میں، دکان میں، مکان میں، رزق میں برکت ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سورہ رحمان کو پڑھ کر پیش کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اس کے کاروبار میں، رزق میں، دکان میں، مکان میں خیر و برکت کے نزول عطا فرمائے گا۔ اور جس بندے کی اولاد نہیں ہوتی، سورہ رحمان کو پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ جو بندہ کسی اچھے رشتے کا تلاش مند ہے، یعنی کسی کو پسند کرتا ہے، سورہ رحمان پڑھ کر دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں جائز ہو، لیکن ناجائز تعلق کو خاتمے کے لیے بھی بہت ساری باتیں میں مفید ہے یہ۔ اور اگر کسی کا شوہر کسی سے ناراض ہے تو وہ اپنے شوہر کی رضامندی کے لیے، رضا کے لیے پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے گا۔ سورہ رحمان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بندہ اگر کسی بھی جائز مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی جائز تمنا کو پورا عطا فرمائے گا۔ تو سمجھتے ہیں آج اس کے بارے میں، تو ہر طریقے سے یہ بہت ساری باتوں کے لیے، نیک جائز تمنا، حاجت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو چاہیے کہ ہمیں تمہیں کہ سورہ رحمان کو پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو صرف سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتے ہی سارے ہی کام بنتے ہوئے چلے جائیں گے۔ جس کا ذہن کمزور ہے اس کو سورہ رحمان پڑھ کر دعا کرنی چاہیے اور پانی پر دم کر کے پینا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کو قوی عطا فرمائے گا اور اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ اس سے پہلے فون کو ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے، اچھی طریقے سے سماعت کرنے سے پہلے دو نصیحتیں۔ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے ہی قرآنی وظائف ہم لے کر آتے رہتے ہیں۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، آپ نے سماعت کی۔ آئیے اب مختصر سی دعا کرتے ہیں، اس میں شامل رہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا جو پڑھا ہے سنا ہے اللہ اس میں غلطیوں سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے سننے میں کوئی غلطی خامیوں سے معاف عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جس بندے نے جہاں سے جس نیت سے سنی ہے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا عطا فرما۔ یا اللہ اس کی برکتوں سے، سعادتوں سے، نعمتوں سے، رفعتوں سے ہم سبوں کو سرفراز عطا فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہم سبوں کو مالا مال عطا فرما۔ ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ مولا فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ سنبھل کی جامع مسجد وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ مولا حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما۔ آپس میں اتفاق و اتحاد بھائی چارے کے ساتھ ہندوستان میں سب کو مولا ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نفرتوں سے دور عطا فرما۔ مولا اس کی برکت سے ہم سبوں کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ جب دم آخر یا اللہ لبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔